إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبا بكر وعمر رواه في الصحيح ورضي الله تعالى عنهما. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی لائق و زیبا ہے اس رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے جو ہم سب کا رب ہے. وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی منعم ہے، وہی مدبر ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود کی دلیل ہے. یہ شجر، یہ حجر، یہ آسمان اور یہ زمینیں، یہ ساری کی ساری اس کی ملکیت کی دلیل ہیں. جس نے کائنات کو انسانوں کے لیے مسخر کیا اور صرف ایک ہی چیز کا مطالبہ کیا، اس پوری دنیا سے فائدہ اٹھائیں، اپنے زندگی کی دوڑ کو درست کریں، مگر میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں. اس رب العالمین احکم الحاکمین جو تنہا ساری کائنات کا بادشاہ اور مالک اور رازق ہے، اس رب العالمین کے لیے ہر قسم کی تعریف اور توصیف. درود و سلام نازل ہو آقا نامدار فداہ ابی و امی شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا، اور جن کی محنتوں کوششوں کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں. یہ نبی کا اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ نے ہر جمعہ کے دن میں نبی پر درود بھیجنے کو واجب قرار دیا ہے. اللہ اور اس کے فرشتے سب کے سب مل کر نبی پر درود بھیجتے ہیں.
لہٰذا اے اہل ایمان تم بھی اس نبی پر درود بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک اللہم علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے دوسرے خلیفہ ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس امت کے اول خلیفہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت اہل مدینہ کے رؤساء اور جن سے مشورہ لیا جاتا ہے انہیں ایک جگہ جمع کیا اور یہ وصیت کی. نصاً اس وصیت کو لکھایا گیا کہ میرے بعد سارے اہل مدینہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمر خلیفہ ہوگے. چونکہ سارے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل سے واقف تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقتدوا بالذین بعدی ابا بکر و عمر. میرے بعد اگر کسی شخص کو شریعت میں بولنے کی گنجائش ہے اور جس کے بعد کی اقتدا اور اتباع کی جاتی ہیں تو وہ دو شخصیات ہیں، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر کی شخصیت اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اللہ تعالی حق کو عمر کی زبان سے ظاہر کرتا ہے. تو جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کی تو وصیت فرمائی کہ عمر ابن خطاب میرے بعد خلیفہ ہوگے. پھر حضرت عمر کو بلایا، چند وصیتیں ان کو لکھوائی اور اس میں حضرت عمر ابن خطاب سے کہا کہ سب سے پہلے بنیادی طور پر جزیرے عرب کے قبائل کو متفق کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے بعد عراق پر حملہ کرنا. چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جزیرے عرب میں جو چھوٹے چھوٹے بادشاہ تھے، جو چھوٹے چھوٹے سردار تھے، چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی تھی اور اپنے قرب و جوار کی بستیوں پر ظلم کیا کرتے تھے، سارے لوگوں کو متحد کرنے کا پلان بنایا. ایک کامیاب ترین پلان جس کے تحت بیت المال کا قیام کیا گیا، ایک آڈٹ کا سسٹم لایا گیا اور جس کے تحت اسلام کے میراث اور اوقاف اور مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے حقوق کو لا کی شکل میں اور کانسٹیٹیوشن کی شکل میں تحریر کیا گیا. چنانچہ اس بنیاد پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جزیرے عرب کے سارے قبائل کو متحد کیا بغیر کسی لڑائی کے. پھر آپ نے عراق پر حملہ کیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر الصدیق کی وصیت کے مطابق ایران کو فتح کیا. اس کے بعد عمان اور یمن اور مصر اور حبشہ کے قبائل کو اسلام کے عدل اور مساوات کی تعلیم دینے کے بعد سب سے آخر میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ایلیا کو محاصرے میں لیا جائے. یہ ایلیا قرآن کریم کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کا وہ نام ہے جو تورات اور انجیل میں آیا ہے. اور ایلیا سے مراد آج کے اس دور میں فلسطین کی بستیاں ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے
ابو عبیدہ بن جراح اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ ایلیا کا محاصرہ کیا جائے، جہاں 100% عیسائی بستے تھے اور جن پر باہر سے آئے ہوئے رومیوں کی، بیزنٹینیوں کی، جو یورپ سے آئے تھے، ان کی حکومتیں تھیں۔ چنانچہ ایلیا کا محاصرہ کیا گیا۔ ایک لمبی مدت گزر گئی، محاصرے میں مسلمان تنازل کے لیے تیار نہیں تھے، اور روم اور بیزنٹین کی طاقتیں اہل فلسطین پر اپنے ظلم کو برقرار رکھتے ہوئے مصالحت کے لیے مسلمانوں سے تیار نہیں تھی۔ ایسے وقت میں فلسطین کے علماء، اہل سیاست اور دانشوروں نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میں یہ طے پایا کہ مسلمانوں کا محاصرہ طویل ہو رہا ہے۔ چنانچہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق سے لے کر یمن تک جتنی فتوحات کی تھی سب کی اسٹڈی کی گئی، اور اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا کہ جہاں جہاں مسلمان جاتے ہیں وہاں عدل قائم ہوتا ہے، جہاں مسلمان اپنے زیر نگی علاقوں کو کرتے ہیں وہاں بیوی، بچوں، بیواؤں کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، غیروں کی تجارتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ لہذا متفقہ طور پر اہل فلسطین نے اپنے علماء، اپنے سیاست دانوں کی موجودگی میں یہ فیصلہ لیا کہ فلسطین کی حکومت کو مدینہ کے مسلمانوں کو تسلیم کر دیا جائے۔ چنانچہ جو محاصرین صحابہ کرام وہاں موجود تھے انہیں بلایا گیا اور کہا گیا کہ ہم اپنی ساری حکومتیں مسلمانوں کو سونپنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہماری صرف ایک ہی شرط ہے، ایک ہی شرط ہے۔ شرط ہماری یہ ہے کہ تمہارا خلیفہ عمر ابن خطاب جو مدینہ منورہ میں ہے، نئے فلسطین کے لا اور کانسٹیٹیوشن کو اور نئے معاہدے کو تحریر کرنے کے لیے عمر کو مدینہ سے فلسطین آنا پڑے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، تاریخ کو ترتیب دینے والوں نے لکھا ہے، اور میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیعہ تاریخ سے لے کر مستشرقین اور یورپ کے اورنٹلسٹ لوگوں نے لکھا ہے کہ اہل فلسطین نے مسلمانوں کے خلیفہ عمر ابن خطاب کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عراق کی فتح کے دوران عدل اور انصاف کی بنیادیں کیسے قائم ہوئی ہیں، یمن کی فتح کے دوران ایک خون بہائے بغیر عمر نے کیسے ظلم کو ختم کیا ہے، اور وہ جانتے تھے ان کی کتاب کے حساب سے، ان کی تورات اور ان کی انجیل کے حساب سے، کہ آخری نبی خواہ وہ محمد کی شکل میں ہو یا اہل بنو اسرائیل میں سے کوئی ہو، ان کے بعد ایک شخصیت ایسی آئے گی جو عدل و انصاف میں نبی کا پیروکار ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم ایک شرط پہ، بنو اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ ایک شرط پہ ہم مکمل فلسطین کو، بیت المقدس کی اس عظیم تاریخ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرط یہ کہ عمر ابن خطاب نے بذات خود تشریف لانا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر کے 1300 کلومیٹر کا یہ فاصلہ طے کیا اور عیسائیوں سے ملاقات کے لیے فلسطین میں تشریف لائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ واقعہ کوئی مجرد تاریخی قصہ یا فضائل کی کتابوں میں بیان کیے جانے والا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ عہدہ عمریہ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معاہدہ مسلمانوں کی اور اسلامی تاریخ کی، اسلامی کلچر اور ثقافت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
اور ایسے نہیں تھا کہ یہ معاہدہ ایک یک طرفہ تھا یا حضرت عمر نے یا مسلمانوں نے زبردستی اہل فلسطین پر یا اہل عیسائیوں پر تھوپا تھا، بلکہ یہ متفقہ فیصلہ تھا۔ چنانچہ روایت حدیث نے ذکر فرمایا کہ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین پہنچے تو جابیہ کے مقام پر آپ نے قیام کیا اور کہا کہ اس سے آگے جانا اب عمر کے لیے ممکن نہیں ہے، لہذا اہل فلسطین اور اہل روم کی ذمہ داری ہے کہ یہاں آئیں اور معاہدے کو طے کیا جائے۔ چنانچہ فلسطین کے بڑے بڑے رؤساء، اہل کلیسا کے بڑے بڑے پادری، ارشمنڈٹ، اکلیریوس، کلدانیین، سب کے سب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے اور فلسطین کا نیا معاہدہ طے کرنے کے لیے جابیہ کے مقام پر تشریف لائے۔ ایک طرف عیسائیوں کا وفد ہے جس میں روم والے بھی ہیں اور جس میں کلیسا اور چرچ کے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں جو ریشم کے لباسوں میں اور اپنے ہاتھ اور پیر میں سونے اور چاندیوں کے جواہرات پہن کر حاضر ہیں، اور دوسری طرف مدینہ میں چٹائی پہ بیٹھنے والا یہ عمر ہے اور مسلمانوں کی چھوٹی سی تعداد ہے۔ معاہدہ شروع ہوا، لکھا جانے لگا کہ اب فلسطین مسلمانوں کے حوالے کیا جائے گا تو اس کا نیا قانون کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سلم عام کا اعلان کیا کہ مسلمانوں کی طرف سے آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اہل عیسائی اور صابئین یعنی وہ لوگ جو ملحد ہیں یا کسی نہ کسی ناحیے سے ایتھیزم کے قائل ہیں، ان کے حفاظت کی ذمہ داری، ان کے گھروں کی ذمہ داری، ان کے تجارتوں کی ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر ہوگی۔ بچوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے، یتیموں بیواؤں کو ان کے حقوق ملیں گے اور عدل و انصاف کی فضا قائم ہوگی۔ بہت سارے مواہید، بہت سارے ایگریمنٹ لکھے جانے لگے جن میں بنیادی طور پر یہ بھی تھا کہ جو اہل روم باہر سے آ کر فلسطین میں آباد ہیں انہیں فلسطین چھوڑنا پڑے گا، سوائے ان بوڑھے افراد کے جن کا روم کے اندر، قبرص کے اندر کوئی پرسان حال نہیں ہے، انہیں اجازت دی جائے گی بشرط یہ کہ مسلمانوں کے اتحاد میں اور مسلمانوں کی جاسوسی میں خلل نہ پیدا کرے۔ اسی طریقے سے وہ نوجوان جو روم سے آ کر، جو مائیگریٹ ہو کر فلسطین میں بسے ہیں، اگر ان کی تجارت ہے، اگر ان کی فصلیں لگی ہوئی ہیں، اگر ان کی کھیتیاں ہیں تو کھیتیوں کے کٹنے تک اور اس کا ریونیو جنریٹ ہونے تک انہیں فلسطین میں رکنے کی اجازت ہوگی۔ مکمل عدل اور انصاف پر مبنی معاہدہ تیار کیا گیا۔ اس معاہدے کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بنیادی طور پر ایک کلاؤز اور ایک شرط لکھوائی جو آج میرے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے۔ آج ہم اسلامی ثقافت اور کلچر کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جرنلزم ہمارے خلاف ہے، میڈیا ہمارے خلاف ہے، مگر کبھی ہم غور کریں کہ ہم اس کے کس قدر ذمہ دار ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائیوں کے ساتھ متفقہ طور پر یہ کلاؤز اور یہ شرط لکھائی، جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقہائے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ معاہدہ عمریہ کے بنیادی شروط میں سے ہیں۔ اور ایسے امام اہل سنت والجماعت امام بیہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ کے اندر، اور امام اہل الحدیث امام خلال نے احکام اہل الملل کے اندر، اور علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے
محلہ کے اندر، اور علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر، اور شیخ الاسلام نے اقتداء الصراط المستقیم کے اندر نقل فرمایا کہ جب شروط لکھے گئے تو اسلامی کلچر اور ثقافت سے متعلق ایک جملہ اس میں لکھایا گیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ آج اس مجلس میں جتنے لوگ بغیر ٹوپی کے حاضر ہیں یا اسلامی لباس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، یا اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں اسلامی کلچر کو نافذ کرنا یا اس کے فضائل کو اپنے گھروں میں پیدا کرنا اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ مقام عبرت ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شرط لکھائی، وہ یہ تھی کہ وَأَلَّا نَتَشَبَّهَ فِي لِبَاسِهِمْ، کہ جہاں یہ شروط مقرر ہیں کہ عیسائیوں کے یہ حقوق ہے، عراق سے ہجرت کرنے والے صابئین کے یہ حقوق ہیں، آپ کے کلیساؤں کے، آپ کے چرچ کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہیں، لیکن مسلمانوں کے چند حقوق آپ کے اوپر بھی بیٹھتے ہیں جنہیں لازم پکڑنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور دونوں طرف سے فریقین نے اس پر اتفاق کیا اور اس پر سائن کی۔ علماء امت نے اس کو ذکر فرمایا، اجماع امت کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا گیا۔ فرمایا وَأَلَّا نَتَشَبَّهَ فِي لِبَاسِهِمْ، کسی بھی نصرانی شخص کو، کسی عیسائی شخص کو، کسی یہودی شخص کو، کسی رومی شخص کو، عراق سے ہجرت کیے ہوئے غیر مسلم شخص کو فلسطین میں اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ جو طریقے لباس مسلمان استعمال کرتے ہیں مسلمانوں جیسا لباس پہنے۔ وَلَا قَلَنْسُوَةٍ، اور جس طریقے اور عادت کی ٹوپی مسلمان پہنتے ہیں ایسی ٹوپی پہننا عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے روا نہیں ہے۔ وَأَلَّا نَتَشَبَّهَ فِي لِبَاسِهِمْ وَلَا فِي قَلَنْسُوَةٍ وَلَا فِي عَمَامَةٍ، اور نہ ہی جس طرز پہ مسلمان عمامہ پہنتے ہیں اس طرز پہ عیسائیوں کو عمامے کی اجازت ہوگی۔ وَلَا فِي نَعْلَيْنِ، اور نہ ہی جوتیوں کے بنانے اور پہننے کے طریقے میں مسلمانوں کے مشابہت کی فلسطین کے خاص طور پر بسنے والوں کو اجازت ہوگی۔ وَلَا فِي مَفْرَقِ شَعْرٍ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں ایک شرط یہ بھی لکھائی کہ میں نے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ درمیان سر سے بال کی مانگ گرایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ درمیانی سر سے مانگ گرائی جائے، اور علماء کرام نے متفقہ طور پر، سعودی عرب کی لجنہ دائمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک سائڈ سے مانگ گرانا یہ یہود اور نصارہ کی مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتدائی دور میں یہود اور نصارہ کو بہت پسند کیا کرتے تھے، ان کے عادات اور تقلید کو کرنے کی آپ کوشش کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر یہ یہود معاہدوں کو توڑتے ہیں اور جو ایگریمنٹ آپس میں رہنے کے لیے معاشرت کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، تو آپ نے یہود اور نصارہ کی مخالفت کی، یہاں تک کہ بال بنانے کے انداز میں بھی۔ چنانچہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ درمیانے بال سے اپنی مانگ کو گراتے ہیں۔ کسی یہودی اور کسی نصرانی شخص کو جو ہمارے اس قانون، ہمارے اس لا کے تحت ہے اور جس کے حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، جس کے بیواؤں بچوں کی اور وظیفوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اجازت نہیں ہے اس بات کی
کہ جو کلچر مسلمانوں کا ہے، جو طریقہ کار مسلمانوں کا ہے، اس کلچر اور ثقافت میں مسلمانوں کی مشابہت کرے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ہمارے لیے بڑی عظیم عبرتیں ہیں ان واقعات کے اندر، ان قصوں کے اندر، جس نے اسلامی تاریخ کے روشن ابواب کو ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہم فلم انڈسٹری پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فلموں میں بتائے جانے والے غیر سلوکیانہ اخلاق اور ایک سفید پوشاک، مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے مسجدوں کے رول کو غلط طور پہ ثابت کیا جاتا ہے، ہم یقین کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، دین سیکھنا ہے تو اس گوگل سے نہ سیکھیے، اسلام کی عظیم اور روشن تاریخی کتابوں سے سیکھیے، جس میں ہمارے دین کو، ہمارے کلچر کو، ہماری ثقافت کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وقت اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو غیروں کے جال میں پھنس رہی ہیں اور روزانہ اس کی رپورٹ ہم تک آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسلام پر ہم سب کو قائم رکھے۔ اسلام کی غلط تصویر جو میڈیا کے ذریعے لوگوں میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ایسے علماء، ایسے دعات، ایسے سیاستداں اور ایسے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم احفظ دينك وكتابك ونبيك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاکرام۔ اس مجلس میں جمعہ کے اس مبارک خطبے کو اس مبارک دن میں سننے کے لیے جتنے بھی افراد شریک ہیں، اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین، جانے میں انجانے میں ہم تیری بہت برائیاں کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جو ہم میں سے بیمار ہے انہیں شفا بھی نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما۔ الہ العالمین حلال رزق کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے۔ اے اللہ غیر مسلموں کی تحریکیں ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں، اے اللہ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، مساوات کے ساتھ ہم سب کو پیار اور محبت کے ساتھ اس ظلم کو برداشت کرنے کی طاقت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی تو حفاظت فرما، ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو تیرے دین پر قائم رکھ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون